نمرود کی بیٹی کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ندوی اسلامک وائس۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زیادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث برسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے تک تیار کی گئی، خداوند تعالی نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمرود کا انجام بھی بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نمرود بڑے تنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخص کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحب ایمان تھے، اور نمرود وقت نصریہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند مطابقین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے مطابقین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے، اور علی الاعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو
مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا ڈنکا علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، اللہ تو سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے تھے، جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تو میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دکھا نہیں گیا، کیونکہ کسی کو سزا دی جا سکتی ہے اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف اور صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رعب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، ترجمہ، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہی تو نے ہی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا؟ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچے کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 58 تا 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاحب خدا لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا۔
وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور حوصلے کی ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہتھوڑا بڑے بت کے کاندھے پر ہے، اس سے پوچھو یہ سب کس نے کیا ہے؟ پجاری نظام تو شرمندگی سے سر جھکا کے بولے، ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی خود ساختہ خدائی کو زمیں بوس ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ نمرود چالاک آدمی تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم تو اپنے باپ دادا کے دین کے مخالف بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے تنہا مالک ہیں، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، پتھروں لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق صرف اور صرف وہی ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضے قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کی موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا جاں بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مارنے کا حکم صادر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہوں کے عقائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں درانے ڈال دی۔ ارباب اقتدار نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کام نہ ہوتا تو منت مانتا کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھر دیں گے۔ یہاں تک کہ نمرود کی قوم ایک مدت تک لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف رہی۔ جب لکڑیوں کا ایک پہاڑ جمع ہو گیا تو ایک بڑا گڈھا کھودا گیا اور لکڑیوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔ نمرود نے انہیں گرفتار کر کے ایک لوہے والے تندور میں بند کر دیا گیا اور اس میں بھرپور آگ جلا دی گئی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا گیا تو جیسے کہ ویسے تھے، یعنی اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بروایت معارج نبوت، نمرود نے بمقام کوسہ جو کہ کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی گئی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی۔ اس کی بلندی 100 گز تھی اور ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے پر کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف وہ جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بھڑکے تو انہوں نے میلوں یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا تک اس پر سے گزر نہ سکتا تھا۔ طبری میں
ہے کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑی جمع کی گئی تھی۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی راستہ ایسا نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجد بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس نے اس میں پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دی کہ منجنیق ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی توق ابہن ڈالا گیا، پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کہا، لا الہ الا انت سبحان رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین۔ حضرت ابراہیم بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ترجمہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کار ساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مالک، تو ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے۔ حکم ہوا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لے تو بے شک تم ان کی امداد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا، موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا، ضرورت نہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، ابراہیم، تمہیں کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا، سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان باری تعالی آگ کو پہنچ چکا تھا۔ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلے گلزار بن گئی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ صدیقہ بیان ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط آگ میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلون کا ایک تخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور رنگ برنگ پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے جو جلنے سے رہ گیا تھا، اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازے پھول لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران نمرود نے اپنے مینار پر جا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت میں گلزار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ آپ کو آگ نہیں جلا سکی اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے
پہلے جو منجنیق بنائی گئی تھی وہ وہی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنیق مقام کوسہ میں جو کوفہ کے ایک گاؤں کنزارہ میں واقع ہے شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو ان کے چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے رخ مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا، اب بھی اپنے حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا ہے اس کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلے گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنی نبی کو مشرکین کے شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ مجھے حکم ملے کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ ان نازک حالات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش ہو کرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے ہوئے کہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئی۔ حضرت مناہل بن عمرو سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 سے 50 دن ٹھہرے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں میں نے اس سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہے کہ میری تمام زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر ذلیل و رسوا ہو گئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہو گئے، غالب ہونا چاہا
مگر مغلوب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار، اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے کہا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ ایک قربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعہ کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی انہوں نے نمرود کی طرف داری کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنے استعداد کے مطابق اپنی چونچ جو پانی بھر کر آگ میں ڈال رہے تھے، تاکہ یہی چھپکلی تھی جو اس آگ کو اپنے پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن بغیر رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب بھی یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔